بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، اسلام چونکہ ایک سچا اور مکمل دین ہے، اسی لیے اپنی ابتدا کے ساتھ ہی اسلام نے بلندی کی طرف سفر شروع کر دیا تھا۔ اپنے حقیقی نظریات اور اصولوں کی بدولت اسلام نے صدیوں کا سفر سالوں میں طے کیا تھا، لیکن اسلام کی بلندی کے ساتھ ہی اس میں بہت سے فتنوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا اور اسلام کی حقیقی روح کو خراب کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جنہوں نے صدیوں تک لوگوں کو دین محمدی سے گمراہ کیے رکھا۔ انہی میں سے ایک کذاب صالح بن طریف بھی تھا، جو کہ نسلاً یہودی تھا اور اندلس میں پلا بڑھا تھا۔ اس کذاب کی نسل نے اس کے بچھائے ہوئے شیطانی جال اور جھوٹی نبوت کے بل بوتے پر مشرقی افریقہ پر کم و بیش 350 سال تک حکومت کی۔ کذاب صالح ایک جادوگر تھا اور انتہائی چرب زبان تھا۔ اس نے اپنے شعبدوں کی ابتدا بربر قبائل سے کی اور اپنی چرب زبانی کے زور پر اس نے جاہل اور وحشی بربر قبائل کو اپنا مطیع اور غلام بنا لیا تھا۔ 127 ہجری میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلافت کے دور میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شمالی افریقہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی اور اسلامی حکومت اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ کذاب صالح کے کئی نام تھے۔ اسے عربی میں مصالح، فارسی میں عالم، عبرانی میں روبیل اور بربری زبان میں اس کو واریہ یعنی خاتم النبیین کہتے تھے۔ علامہ ابو القاسم رفیق دلاوری لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا نبی کہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں 80 صورتیں تھیں اور حلال و حرام کے احکام بھی اس میں مذکور تھے۔ اس کے جھوٹے قرآن میں ایک صورت قرائب الدنیا کے نام سے تھی جس کو اس کے امتی نماز میں پڑھتے تھے۔ اس کی جھوٹی شریعت میں روزے رمضان کی بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے۔ نمازیں 10 وقت کی فرض تھیں۔ 11 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی۔ شادی شدہ عورت مرد پر غسل جنابت معاف تھا۔ نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے، البتہ آخری رکعت کے بعد 5 سجدے کیے جاتے تھے۔ شادیاں جتنی عورتوں سے چاہیں کریں، تعداد کی کوئی قید نہیں تھی اور ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام تھا۔ کذاب صالح 47 سال تک دعوی نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رہا اور 174 ہجری میں تخت و تاراج سے دستبردار ہو کر پایہ تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو نصیحت کی کہ بیٹا میرے دین پر رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے وسط تک نہ صرف اس کے تخت و تاج بلکہ اس کی خانہ ساز لعنتی نبوت کے بھی وارث رہے۔ الیاس بن صالح باپ کی وصیت کے مطابق اس کی تمام کفریات پر عمل کرتا رہا اور 50 برس تک حکومت کرنے اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے بعد 224 ہجری میں جہنم واصل ہو گیا۔ الیاس کے بعد اس کا بیٹا یونس، اس کے بعد ابو غفیر کا بیٹا ابو الانصار اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ بھی نبوت کے دعوے دار رہے۔ بالآخر یوسف بن تاشفین کے دور میں اس کے فتنے کا خاتمہ ہوا اور ایک لڑائی میں جھوٹی نبوت کے اس خاندان کا آخری کذاب بھی واصل جہنم ہوا۔ 451 ہجری میں مرابطین کے نام سے مسلم اقتدار کا سورج طلوع ہوا اور مرابطون نے اہل اسلام کی حکومت قائم کر دی۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔